کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شاید سیاسی محبتوں کا سیزن ختم ہو گیا ہے اور سیاسی جنگ کا ایک دورہ شروع ہو رہا ہے۔ کراچی میں پچھلے 5 دنوں میں 50 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پنجاب اسمبلی میں آج بھی ہلڑ بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے لیڈر چودھری نثار کے خلاف ریزولوشنز آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی حکومت کے ساتھ کشیدگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ اور حکومت کی کنفرنٹیشن کا بھی ایک ماحول بظاہر بنتا نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا بنے گا؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب، مشہور اور معروف کالم نگار ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عظمیٰ بخاری، ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ ہارون رشید صاحب، شروع میں آپ سے کروں گا، یہ سیاسی جنگ و جدل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور کیوں؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہیں؟ نہیں، کوئی اور فورسز ہیں یا نہیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اور فورسز کے لیے جگہ ویسے کافی بنا رہے ہیں، وہ خود سے صبر کریں تو دوسری بات ہے۔ بالکل سادہ سی بات ہے کہ کوئی کام یہ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، اب کراچی کا مسئلہ ہے، کتنے مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاست فرماتے ہیں ہمیشہ، بھائی وہاں جو لاشیں گر رہی ہیں اس کا تو کوئی بندوبست کرے نا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جو کراچی میں قتل ہو رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے اور اے این پی ہے۔ یعنی نشاندہی تک تو آج تک یہ کر نہیں سکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہوا سے تو نہیں آتے، کوئی کسی خلائی سیارے کی مخلوق تو نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا امن و امان ہے نا، پولیس کو کام کرنے دیں، پولیس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا، اور سیاسی بحث ہوتی رہتی ہے، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہی مسئلہ اکانومی کا ہے، یہی امن و امان کا ہے، یہی خارجہ پالیسی کا ہے۔ حکومت پاکستان یہ نہیں بتا سکتی کہ ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کارپوریشنوں کا رونا روتے روتے اب اخبار میں جو اتنی تکرار ہونے لگی ہے اس کے تصور سے کوفت ہوتی ہے۔ غلط اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، پی آئی اے میں 5,000 بھرتیاں اور کر دی ہیں، 10 ارب روپے سالانہ کا خرچ بڑھا ہے پی آئی اے کا۔ کہیں کام تو یہ لوگ کر نہیں رہے، تو پھر یہی کریں گے نا جو کچھ کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، مقبولیت خطرے میں پڑے گی، شعبدہ بازی کریں گے، کوئی سندھ کارڈ استعمال کرے گا، کوئی کاف لیگ کے ساتھ مذاکرات کرے گا، کوئی کچھ اور کرے گا۔ عظمیٰ بخاری صاحب، پنجاب اسمبلی میں کہا جا رہا ہے کہ آج کل کافی گرما گرمی ہے اور سیاسی جنگ و جدل کا ماحول ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی جنگ و جدل تو میں اس کو نہیں کہتی۔ یقیناً جمہوریت کے اندر ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق ہے، اور ہم بڑے کلیئر ہیں اپنے سٹانس کے اوپر کہ پنجاب حکومت کے پاس، نون لیگ کے پاس اس وقت 171 ممبران ہیں، اور ان کو حکومت بنانے کے لیے 184 ممبران کی ضرورت ہے۔ سو اس وقت وہ اقلیت میں ہیں، اور اپنی اس اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے انہوں نے انفارچونیٹلی جو ایک چھانگا مانگا کی سیاست تھی، جو ایک 80s اور 90s کی دہائی تھی، اس کو دوبارہ ریفریش کرنے کی کوشش کی ہے، اور 47 کے قریب جو وہ کہتے ہیں، ہمیں اس پہ بہرحال اختلاف ہے، 47 کے قریب انہوں نے بہت ضمیر کی آواز پر آنے والے اراکین، جن کو ہم لوٹا کہتے ہیں، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے ساتھ رکھا ہے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو اب کم از کم، جس کو ہم نے دفن کیا تھا، اس لوٹا کریسی کو، جس پہ میثاق جمہوریت کے اندر بھی جو وعدے ہوئے تھے، جو معافیاں مانگی گئی تھیں، اس کو دوبارہ سے اس تاریخ کو نہیں دہرایا جانا چاہیے، اور ایک ایگزامپل بننا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اب کسی اور سمبل پہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ چند ترقیاتی کاموں کے لیے، چند پٹواریوں کے لیے، چند تبادلوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے حکومت کا ساتھ دیں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید وزیر بھی بن جائیں۔ اور یہ اس تمام چیزوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ایگزامپلری وہ بنانے کے لیے ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ سب جو ہے، اور خاص طور پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس میں سیاست میں یہ جو ایک نئی راہ کھولی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن نے 19 مارچ کو جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو بھی اور کچھ ممبران کو بھی طلب کیا ہے۔ سو قانون اور آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آنی چاہیے، صرف اسپیسیفک جو ہے وہ ایک پارٹی کے بارے میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ان قانون کی حکمرانی شاید ملک بھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور کافی مسائل ہیں۔ حیدرآباد جیل میں افراد کے ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ملک میں ایک سیاسی جنگ و جدل کی فضا بن رہی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں جی، شکریہ مجھے آپ نے موقع دیا لیٹ آنے کے لیے، معذرت خواہ ہوں۔
میرے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی، کچھ میں نے تھوڑا بہت سنا بھی، لوٹا کریسی کو دوبارہ اور چھانگا مانگا کی بات پالیٹکس کے الزامات آپ چھانگا کی مانگا پارٹی کی پالیٹکس کی ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا اس سے کہ یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس کو یا اس ایرا میں پھر ہم واپس جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ہم نے 3 سال باوجود ہم پہ جو الزامات لگے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ 3 سال ایسے گزارے کہ یہ ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پیپلز پارٹی بٹ ان دا انٹرسٹ آف دا سسٹم، ہم نے یہ کہا کہ ان کو اپنا جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، ان کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے ایجنڈاز ان کو دیے، اس پہ ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پھر ایک فیصلہ ہوا، اور مجھے افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ جب ایک بات یہاں تک چل نکلی کہ عوام کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کر رہی، اور ہم نے جب باقاعدہ 3 سال کوشش کے بعد یہ محسوس کیا کہ واقعی اب کچھ اور مزید حکومت کو ہم نے جو راستے دکھانے ہیں اور ان کا قبلہ درست کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو گرانا ہے یا کمزور کرنا ہے، تو اس پہ اب اگر حکومت سے یہ نکل گئے ہیں تو اتنی تکلیف ہونا بڑی عجیب سی بات نہیں ہے۔ صرف ہم آپ کا نے مقصد 13 قبلہ درست منسٹریز، جب کرنا ہے ہم آپ نے کا؟ اپنے اصولوں پہ دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو ہم نے 13 اصولوں سے 13 منسٹریز سے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ کبھی ہم نے اتنا شور نہیں مچایا تھا جتنا یہ مچا رہے ہیں جب تک یہ 2012 کے سینیٹ کے حکومت میں الیکشنز تھے۔ کا بھی کوئی دیکھیں تعلق جی، نہیں۔ جب تک یہ حکومت میں تھے تو یہ گروپ تو 2 سال 2.5 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس پہ کوئی شور نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں بنا ہے اور ان کا کچھ ہونا اس چاہیے۔ گروپ کا پوچھتے ہیں کامل علی آغا صاحب سے۔ کامل علی آغا صاحب، پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ جو سیاسی محبتیں ہیں، جیسے اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 3 سال ہم ساتھ چلے، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سیاسی جنگ و جدل کی فضا بن رہی ہے، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں، ذمہ دار ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے اصولوں کی بات کی، اور آئین کی بالادستی کی بات کی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی، اور جوڈیشری کی بالادستی کی بات کی، اور ساری بالادستیاں انہوں نے رون دی اس وقت جب انہوں نے وہی باتیں شروع کر دیں جو 80s کی پولیٹکس تھی۔ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو کوئی بھی الفاظ دے لیں، لوٹا کریسی کہہ لیں، اس کو یونیفیکیشن بلاک کہہ دیں، اس کو فارورڈ بلاک کہہ دیں، اور کوئی اگر یہ کہے کہ وہ ہمارے امام پر نہیں بنا تو پھر کس کے امام پر بنا ہے، وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں، اور کس یونیفیکیشن بلاک کی وزیر اعلیٰ پنجاب حمایت کر رہے ہیں، اور کس دعوے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس 226 ووٹ ہیں۔ اپنے ووٹ کو ان کے وہ میجورٹی پہ نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے ہی اصول پسند ہیں تو آج وہ کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے وہ حکومت بحال اپنی کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ واقعی ان کو درد ہے عوام کا تو 3 سال وہ درد جو ہے وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ 3 سال جب لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے، جب لوگ اجتماعی خودکشیوں پر مجبور ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پوری صنعت جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی، تو ان کی خاموشی اور ان کا جو یہ رویہ اور بڑی مفاہمت جو عوام کے خلاف مفاہمت تھی پھر وہ ساری کی ساری، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے۔ ایوان صدر نے بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تمام مسائل کا حل کامل علی آغا صاحب، آپ نے جتنی باتیں کی اس کا چھوٹا سا ایک جواب لے لیتے ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کے جواب ہے آپ کے پاس کہ 3 سال یہ عوام کا درد کدھر گیا، اصولوں کی میرے سیاست؟ پاس سب سے چھوٹا جواب جو ہے اور سمپل جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، لیکن ان کی طرف سے اس قسم کی باتیں سن کر مجھے افسوس بہت ہو رہا ہے۔ ان کو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں درپیش ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فضا قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں تمام جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے، وہ مل جل کر چلیں۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت کیوں نہیں گر رہی اور یہ
کیوں سپورٹ لے رہے ہیں. ہم نے سپورٹ کوئی نہیں لی جی. دیکھیں ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ راستے جدا کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا, میاں نواز شریف صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ جو کہا گیا کہ جی حکومت بھی اس سے گر سکتی ہے, تو انہوں نے کہا irrespective of the consequences, میں حکومت بچانے کے لیے فیصلے نہیں کر رہا. حکومت اگر جاتی ہے اس فیصلے سے جائے, مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ دیکھیں اس بلاک کی طرف سے بھی آج تک یہ ڈیمانڈ نہیں آئی کہ یا ہمیں منسٹریز دیں یا ہمیں کوئی فنڈز دیں یا ہم نے ان کو کوئی لالچ دی ہو کہ آپ کو منسٹریز دینی ہے یا آپ کو فنڈز دینے ہیں, تو پھر تو بات ہوتی. ایسی تو بات ہے ہی نہیں. تو اگر اس نظام کو چلانے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ نظام چلتا ہے, تو میں تو پیپلز پارٹی سے بھی یہ اپیل کروں گا اور یہ دوسرے جو ہمارے اتنے اہم ذمہ دار پالیٹیشنز اور لیڈرز ہیں ان سے بھی کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک میں اگر آپ نے جمہوریت کا تسلسل قائم کرنا ہے تو ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بعض دفعہ جھگڑا قوتیں صاحب ان اپنا فرض چیلنجز ادا پہ بھی کریں. بات کریں گے اور جو پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کی بات پہ بھی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.